اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے ایک ایسا خواب، اس کی تعبیر اتنی اچھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ اس دنیا کے اندر چلتے پھرتے وہ ایک جنتی انسان ہے۔ جو خواب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس میں سے 46واں حصہ اس امت کے لیے تحفہ تھا۔ سچے خواب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، اور آج آپ کے سامنے ایک ایسا خواب بیان کیا جائے گا جس انسان کو بھی یہ خواب آ جائے، سمجھ لو کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے اس بندے کو بشارت ہے کہ آپ کے اوپر جنت جو ہے وہ بالکل آپ کے قدموں میں ہے، اور جنت میں آپ نے قدم رکھ دیا ہے اور جنت کو آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ ایک اللہ کی جانب سے بشارت ہے۔ تو آگے چلنے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، جو نئے ہیں وہ ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے، ہر انسان دنیا کے اندر جو اللہ نے بھیجا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انسان اس دنیا کے اندر ہیں، کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں کہ جس نے غلطی نہ کی ہو۔ پوری دنیا کا سروے کر لیں، یہ نظام قدرت ہے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس انسان نے غلطی نہ کی ہو، لیکن فرق ایک ضرور ہے، ایک انسان کی غلطی کا دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب دوسروں کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان بڑا گندا ہے، کیونکہ اس کی غلطی جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چل چکی ہے۔ اور ایک انسان ایسا ہے کہ جس نے غلطی کی ہے لیکن اس غلطی کا کسی کو علم نہیں، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ ایسے ہے جیسے بالکل ایکوریٹ اچھا انسان، کوئی اس نے گناہ نہیں کیا، کوئی اس نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کوئی اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، لیکن اس نے کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک پردہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی جس کا لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کئی لوگوں سے زیادہ غلط اور بدکار انسان اور گناہگار وہ ہوگا، کیونکہ ایک اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ کوئی انسان جب غلطی کرتا ہے، جب کسی کو پتہ چلتا ہے تو سب لوگوں کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان صحیح نہیں ہے، یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان کا پورا ٹبر ہی غلط ہے، ان کا آباء و اجداد ہی ایسے تھے۔ لیکن ایک بندہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی سے زیادہ بڑی غلطی کر دے، بہت بڑا گناہ کر دے، لیکن جب پتہ کسی کو نہیں چلتا تو لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا ایک مقام ہے۔ یہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ تو ہم سب مل کر اپنے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یا میرے اللہ، ہمیں سب سے پہلے تو اب گناہوں سے بچا، اور اگر ہم سے کبھی بھولے چوکے ہو بھی گیا ہے، جان بوجھ کر یا انجانے میں ہو گیا ہے، تو یا میرے اللہ اپنی رحمت کے صدقے اس میں پردہ رکھ۔ انسان خود بھی کوشش کرے پردہ رکھنے کی۔ کئی گناہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے ہوں گے دن قیامت کے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر گناہ کر کے کسی کو نہیں بتائے گا،
تو دن قیامت کے اللہ رب العزت اس بندے کو معاف فرما دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کا کوئی گواہ نہیں، اس کے کوئی دنیا میں ایسے لوگ نہیں کہ جن کو پتا تھا۔ اللہ رب العزت دن قیامت کے اس بندے کا حیا کر کے اس کے اوپر پردہ رکھ دیں گے، تاکہ اس نے کسی کو بتایا نہیں، تو میں بھی آج اس کی عزت رکھ دیتا ہوں تاکہ اس کا لوگوں کی نظر میں وقار ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا ایک اللہ کی جانب سے ہم پر رحمتیں اور برکتیں ہیں اللہ کی۔ لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے پاؤں پر خود کلاڑی چلاتے ہیں، گناہ کیا اور پھر بڑا تیش میں آ کر، بڑا جذبات میں آ کر لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ آج میں نے یہ کیا ہے، آج میں نے اتنی شراب پی ہے، میں نے فلاں زنا کیا ہے، فلاں میں نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے، اس کو کوئی ڈال نہیں سکتا تھا، یہ نہیں کر سکتا۔ پھر گناہوں کی وہ پھر لوگوں کو بتاتا ہے، شہادتی بناتا ہے، ایک چور دوسرا چترا۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو میں یہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے روئیں، اور جو غلطیاں آپ سے سرزد ہوئی ہیں اس کی معافی مانگیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو اسی وقت انسان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ انسان سے مشکل ہوتا ہے ایک دوسرے کو منانا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی انسان غلطی کر کے جب میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، میرے سامنے کھڑا ہو کر روتا ہے، تو میں نیک لوگوں کو چھوڑ کر اس بندے کی جانب راغب ہو جاتا ہوں، اس کی جانب متوجہ ہو جاتا ہوں کہ وہ میرا بندہ غلطی کر کے میرے در پر آ گیا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اپنے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر اللہ سے معافی مانگیں، اور یہ وعدہ کریں کہ یا میرے اللہ جو کچھ ہو چکا ہے جان بوجھ کر یا انجانے میں، یا میرے اللہ آئندہ بالکل میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک ضروری چیزیں تھیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ وہ کون سا خواب ہے جس خواب کے آنے سے انسان کو اللہ کی طرف سے یہ بشارت مل جاتی ہے کہ آپ نیک لوگ ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، اور جس بندے کو یہ خواب آتا ہے وہ مزید اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے اور لوگوں میں تبلیغ کرنا شروع کرے۔ اس کی زبان میں بھی اثر ہوگا، اس کے دماغ میں بھی اثر ہوگا، اس کے وجود کے اندر بھی اثر ہوگا، اس کی زبان سے کئی لوگ راہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ وہ خواب یہ ہے، اگر خواب کی حالت میں رات کو فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد اگر یہ خواب آتا ہے کہ خواب میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، خواب میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ اس بندے کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے بالکل قریب ترین ہو چکے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے بن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن چکے ہیں۔ اس کے بعد اس بندے کو اطاعت کرنی شروع کر دینی چاہیے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، یہ عام آدمی کو خواب نہیں آتا، یہ اللہ کے خاص الخاص بندے کو اللہ کی جانب سے ایک بشارت ہوتی ہے۔ تو جب بھی یہ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد بالکل اپنی زندگی کو تبدیل کر دو۔ آپ سے اللہ پاک کام لینا چاہتا ہے۔ اگر آپ صدقے دل کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں گے تو یقین جانیے آپ تو اللہ کے سامنے کامیاب ہیں ہی ہیں، لیکن آپ کئی لوگوں کو سیدھے راستے پر چلا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔